السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آبی ذخائر کی تعمیر کے لیے ایک حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے۔ ایران کے صدر نے شہباز شریف کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں حالیہ سیلابوں میں اموات پر پاکستان کے عوام سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ دربار صاحب، کرتارپور سمیت تمام مذہبی مقامات کو ترجیحی بنیادوں پر ان کی اصل حالت میں دوبارہ بحال کیا جائے گا۔ پنجاب کے ہنگامی امداد کے ادارے نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے 72,000 افراد کا انخلاء کیا ہے۔ قومی ہنگامی امدادی مرکز نے کہا ہے کہ بالائی علاقوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں دریائے راوی میں کل سے بدھ تک شدید سیلاب آنے کا خدشہ ہے۔ سندھ حکومت نے سیلابوں سے نمٹنے کے لیے ضلعی سطح پر رین ایمرجنسی سیلز قائم کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت سے کبھی مذاکرات کی بھیک نہیں مانگے گا۔ پاکستان اور امریکہ نے سرحدی سلامتی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی فوج پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کنٹرول لائن کے قریب جعلی مقابلوں میں کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ آج غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 41 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور متحدہ عرب امارات T20 سہ افریقی کرکٹ سیریز میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان شارجہ میں میچ جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے حمیرہ رانا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آبی ذخائر کی تعمیر اور پانی کے بہتر انتظام کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آبی ذخائر تمام صوبوں کی مشاورت اور مکمل ہم آہنگی سے تعمیر کیے جائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ چاروں صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور وفاق کو موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے موجودہ ہنگامی صورتحال کے بعد ایک اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کیا۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر اداروں کے سربراہان بھی شرکت کریں گے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ ایک اور بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سیلاب زدگان کے ساتھ ہے اور ان سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے آج وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور پاکستان میں حالیہ سیلاب کے باعث جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس مشکل وقت میں پاکستان کے برادر عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم نے صدر پزشکیان کی جانب سے ہمدردی اور یکجہتی کے اظہار پر شکریہ ادا کیا۔ بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یقین دلایا ہے کہ دربار صاحب، کرتارپور سمیت سیلاب سے متاثرہ تمام مذہبی مقامات کو ترجیحی بنیادوں پر ان کی اصلی حالت میں مکمل بحال کیا جائے گا۔ انہوں نے سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال اور کرتارپور سمیت پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے میں متاثرہ سکھ برادری سے گفتگو کرتے ہوئے یہ یقین دہانی کرائی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اقلیتوں اور ان کے مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست اور اس کے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ سکھ برادری نے اس قدرتی آفت کے دوران شہری انتظامیہ اور فوج کی جانب سے خدمات کی فراہمی پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ اس دورے کا مقصد سیلاب کی صورتحال اور جاری امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینا تھا۔ انہیں موجودہ صورتحال اور بارشوں کے اگلے سلسلے کے لیے تیاریوں کے بارے میں جامع بریفنگ دی گئی۔ پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کے دستے امدادی کارروائی میں مصروف عمل ہیں۔ پاک فوج کے جوان متاثرین سیلاب کو ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے یونٹس نے گجرانوالہ اور ہیڈ خانکی میں بھی متاثرین سیلاب کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔
سیالکوٹ اور نارووال میں بھی سیلاب میں گھرے افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا سلسلہ جاری ہے۔ ریسکیو کیے جانے والے افراد میں بزرگ شہری، بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ پاک فوج نے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر امدادی کیمپ میں قائم کیے ہیں، جہاں متاثرین سیلاب کو ضروری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ قصور میں فوج اور سول انتظامیہ کے تعاون سے تقریباً 18,000 افراد اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ منڈی احمد آباد میں بھی امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جہاں متاثرہ خاندانوں کو پناہ اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب میں بھی پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اوکاڑا میں بھی پاک فوج کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ پاک فوج کے علاوہ پولیس، ریسکیو 1122 اور آپاشی، صحت، لائف سٹاک اور شہری دفاع سمیت دوسرے محکمے بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ساہیوال اور ہیڈ سندائی میں بھی ریسکیو آپریشن کی تیاریاں کر دی گئی ہیں۔ پاک فوج سرگودا کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی امدادی کارروائیاں کر رہی ہے۔ کوٹ مومن میں سیلاب سے متاثرہ 1500 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ جھنگ میں واقع چنڈ ریلوے پل کو سیلابی ریلے سے بچانے اور 25 سے 30 کے قریب شہروں اور دیہات کی حفاظت کے لیے پشتے کو دھماکہ خیز مواد کا استعمال کرتے ہوئے کامیابی سے توڑ دیا گیا ہے۔ NDMA کے مطابق آپریشن نے پانی کا رخ موڑنے میں مدد کی اور بڑے شہروں، زرعی اراضی اور انفراسٹرکچر کو ممکنہ تباہی سے بچایا۔ پنجاب کے ہنگامی خدمات کے محکمے نے انتہائی خطرے والے علاقوں سے 72,000 سے زائد افراد کو بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ ریسکیو 1122 کے ترجمان کی جانب سے آگاہ کی گئی تازہ ترین صورتحال کے مطابق صوبائی مانیٹرنگ سیل کی نگرانی میں 24 گھنٹے امدادی اور انخلاء کی کوششیں جاری ہیں۔ دریائے راوی کے بالائی ملحقہ علاقوں میں کل سے بدھ تک شدید بارشوں اور تھین ڈیم سے پانی کا اخراج بڑھنے کے باعث دریائے راوی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو سکتی ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر اس وقت پانی کا بہاؤ تقریباً 1,46,995 کیوسک ہے۔ سدنائی کے مقام پر یہ سیلابی ریلا شدید سیلابی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کے باعث لاہور کے ممکنہ متاثرہ علاقوں میں لاہور شہر اور رائیونڈ شامل ہیں۔ دیگر علاقوں میں قصور، پتوکی، اوکاڑا، رینالہ خورد، دیپال پور، گوگرا، تاندیا والا، کمالیہ، پیر محل، اڈا حکیم اور سدنوئی کے علاقے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ دریائے چناب میں اس وقت چنیوٹ پل پر 8,55,000 کیوسک کے بہاؤ کے ساتھ شدید سیلابی صورتحال ہے۔ دریائے چناب کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ہمارے ملتان کے نمائندے ماجد علی محمود کی اس رپورٹ میں مزید تفصیلات۔ دریائے چناب میں آنے والے غیر معمولی اونچے درجے کے سیلاب کے باعث ملتان اور مظفر گڑھ کے اضلاع میں دریائی علاقوں سے آج دن بھر آبادی کا انخلاء تیزی سے جاری رہا۔ ان اضلاع کی حدود میں دریائے چناب کے پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر دریائے راوی میں آنے والا 2 لاکھ کیوسک سے زائد کا سیلابی ریلا ہیڈ سدنائی اور کبیر والا کی طرف بڑھ رہا ہے، جو ملتان کے قریب رنگ پور کے مقام پر دریائے چناب میں شامل ہوگا۔ شیرشاہ اور ہیڈ محمد والا پلوں کی حفاظت کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ دریائے ستلج میں آنے والے اونچے درجے کے سیلاب کے پیش نظر برے والا، وہاڑی، میلسی، کروڑ پکا، لودھراں اور جلال پور پیر والا کے دریائی علاقوں میں فصلیں زیر آب آ گئی ہیں، جہاں ریسکیو اور ریلیف کی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 3.5 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گیا ہے۔ انتباہ کے مطابق بارشوں اور بھارت کی جانب سے ممکنہ طور پر سیلابی پانی چھوڑے جانے سے صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے نے آج مانسون بارشوں کے نویں اسپیل کے سلسلے میں انتباہ جاری کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نمائندے اطہر رسول سے۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کا نواں اسپیل آج شروع ہو گیا، جو آئندہ ماہ کی 2 تاریخ تک جاری رہے گا۔
ترجمان PDM پنجاب کے مطابق اس اسپیل کے دوران صوبے کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید نے وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق صوبہ بھر کی ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ بڑے شہروں میں مانسون بارشوں کے باعث نالے ببھر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آج وزیر آباد میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ انہوں نے امدادی سرگرمیوں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی۔ وزیر اطلاعات نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ انتظامیہ اور ریسکیو ٹیم میں بہترین انداز میں کام کر رہی ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور انہیں تمام تر ضروری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ علاقے میں سیلاب متاثرین کے لیے 13 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے مشترکہ چیلنجز خصوصاً موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پارلیمانی سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آئرلینڈ کے سفیر میری اونیل سے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا۔ اسپیکر نے کہا کہ عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان کا برائے نام حصہ ہونے کے باوجود اسے اس حوالے سے سب سے زیادہ خطرات درپیش ہیں۔ آئرلینڈ کے سفیر نے سیلاب میں جان اور مال کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا اور بحالی کی کوششوں میں آئرلینڈ کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ماحولیاتی تبدیلی کے وزیر مصدق ملک نے خبردار کیا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق دریاؤں کے کنارے غیر قانونی تعمیرات کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک نیوز چینل کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان سے آزاد جموں کشمیر تک دریاؤں کے ساتھ تعمیر ہونے والے غیر قانونی تفریحی مقامات اور ہوٹلز کے خاتمے کے لیے اگلے سال سخت نگرانی جاری رکھی جائے گی۔ قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ شیخو پورہ میں تمام افراد اور مویشیوں کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے آج شرک پور میں فلڈ ریلیف کیمپ کے دورے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب سے 8 سے 10 قریبی دیہات متاثر ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے یقین دلایا کہ تمام سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چناب، ستلج اور راوی کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہے، تاہم تمام متعلقہ ادارے متاثرہ علاقوں میں سرگرمی سے کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی نژاد برطانوی تاجر وسیم اسلم نے آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی۔ متاثرین سیلاب کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے خیبر پختونخوا اور پنجاب شدید متاثر ہوئے ہیں، جہاں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے اس امر کا اعادہ کیا کہ حکومت سیلاب زدگان کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ حکومت سندھ نے سیلابوں سے نمٹنے کے لیے ضلعی سطح پر رین ایمرجنسی سیلز قائم کیے ہیں۔ ان سیلز میں فوکل پرسنز بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مذاکرات کی بھیک نہیں مانگے گا، تاہم جموں کشمیر سمیت تمام دیرینہ مسائل کے حل کے لیے ہم باوقار جامع مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی میں پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے امریکہ، برطانیہ، افغانستان، بنگلہ دیش اور سعودی عرب کے اپنے حالیہ دوروں کو انتہائی کامیاب قرار دیا۔ بین الحکومتی تجارتی لین دین کے بارے میں کابینہ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدارت میں ہوا۔ کمیٹی نے کراچی بندرگاہ کو پیپری اسٹیشن سے منسلک کرنے والی ریلوے راہداری کے پہلے مرحلے کے تجارتی سمجھوتے کی منظوری دی۔ اس راہداری کے قیام سے کراچی بندرگاہ پر کشادگی پیدا ہوگی۔ پاکستان اور آرمینیا نے سفارتی تعلقات کے قیام پر غور کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ایکس پر ایک بیان کے مطابق یہ اتفاق کی رائے ان کی آج آرمینیا کے وزیر خارجہ ارارات مرزایان سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران ہوا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے درمیان ادارہ جاتی تعاون بڑھانے اور قومی اور بین الاقوامی امور پر پارلیمانی روابط مستحکم کرنے پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے اسپیکر کو 11 اور 12 نومبر کو ہونے والی بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کی تیاریوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔
انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان کی میزبانی میں انتہائی اہم کثیر جہتی پارلیمانی اجتماع ہوگا جس میں 45 سے زائد ممالک کے نمائندوں کو اکٹھا ہونے کا موقع ملے گا۔ پاکستان اور امریکہ نے سرحدی تحفظ، انسداد منشیات، کوسٹ گارڈز اور فرانسک کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ مفاہمت آج اسلام آباد میں امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان ملاقات میں ہوئی۔ ملاقات میں پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ میں مطلوب پاکستانیوں کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ نیٹلی بیکر نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سیلاب کے باعث جانی اور مالی نقصانات پر اظہار افسوس کیا۔ سری لنکا کے نو منتخب ہائی کمشنر ڈان فریڈ نے آج چیئرمین سینٹ پاکستان سید یوسف رضا گیلانی سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بھی موجود تھے۔ چیئرمین سینٹ نے ہائی کمشنر کو پاکستان میں سفارتی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی اور پاکستان میں ان کی کامیاب مدت گزارنے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سری لنکا کو خطے کا ایک اہم اور قابل اعتماد شراکت دار سمجھتا ہے۔ سری لنکا کے ہائی کمشنر نے کہا کہ ان کا ملک ایک اہم علاقائی شراکت دار کی حیثیت سے پاکستان کی قدر کرتا ہے اور متعدد شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ آج لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اویس لغاری نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے حکومت پاکستان اعلان کرے گی تو ڈسکوز بل معاف کر سکیں گی۔ جب تک حکومت پاکستان ہمیں کوئی فنڈ نہیں پرووائڈ کرے گی تو کمپنی کے پاس یہ کوئی اختیار نیپرا کے قانون کے مطابق نہیں ہے کہ وہ بلوں کو معاف کرے۔ یہ جو عوام کی بات ہے یہ ہم ضرور پہنچا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ بجلی کی قیمت مزید کم کی جائے۔ اور بجلی کی قیمت سستی ہوئی ہے۔ آپ پچھلے سال کا اسی مہینے کا بل اٹھائیں، آج کا بل اٹھائیں، بلز کے اندر واقعی فرق آیا ہے۔ ہماری پھر بھی کوشش ہے، پرائم منسٹر صاحب کا مستقل حکم ہے کہ بجلی کی قیمتوں کو اور بھی کم کریں اور ہم لوگ مختلف طور طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نجکاری کا عمل شروع کیا جا چکا ہے اور رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ لیسکو ملازمین نے ایک دن کی تنخواہ وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں دی ہے۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے حکومت کے اس عزم کو دہرایا ہے کہ جہاز توڑنے کی صنعت پر ہانگ کانگ کنونشن کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا۔ انہوں نے اسلام آباد میں ہانگ کانگ کنونشن پر عمل درآمد کے بارے میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی سے محفوظ اور ماحول دوست طریقوں کے ذریعے نمٹنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے تیسرے بڑے شپ بریکنگ یارڈ کو پائیدار ری سائیکلنگ کے لیے ایک مرکز میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے بحری امور کی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ ایک ہفتے میں ہانگ کانگ کنونشن پر عمل درآمد کے حوالے سے پہلا گرین یارڈ سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان سے جلد پولیو کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیو ویکسین کو علماء کی مکمل تائید اور حمایت حاصل ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر قیادت مودی حکومت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے مذموم ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ کے مطابق بی جے پی حکومت پستی کی اتنی نچلی سطح تک گر گئی ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک ذہنی طور پر معذور شخص کو دہشت گرد بنا کر پیش کر رہی ہے۔ بھارتی قابض فوج کنٹرول لائن کے قریب کشمیریوں کو جعلی مقابلوں میں نشانہ بنا رہی ہے اور بعد میں اسے پاکستان اور کشمیر کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے در اندازی کا نام دے رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے جھوٹے بیانیوں، من گھڑت شواہد اور جعلی مقابلوں کے ذریعے پاکستان مخالف مہم تیز کر دی ہے۔ ادھر بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں بڑے پیمانے پر پیراملٹری فورسز تعینات کر رہی ہے جو پاکستان کے خلاف بھارتی حکومت کے مذموم عزائم کی نشاندہی کرتی ہے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین زمینی صورتحال کے بارے میں عالمی برادری کو گمراہ کرنے اور معمول کی تصویر پیش کرنے کے لیے ہر مذموم قدم اٹھا رہی ہے۔ آج غزہ پر اسرائیلی حملوں میں بچوں اور امداد کے منتظر افراد سمیت 41 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک 63,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ شہر کو مکمل فوجی قبضے میں لینے کے اسرائیل کے ابتدائی اقدامات کے تباہ کن نتائج مرتب ہوں گے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا تعطل رسائی کی اپیل کی۔ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ تمام اقتصادی اور تجارتی تعلقات منقطع کرنے اور اسرائیلی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے غزہ میں جنگ کے حوالے سے سفارتی کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ آج انقرہ میں ترک پارلیمنٹ کے ایک غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ یہ اقدام حالیہ مہینوں میں اسرائیل کی فوجی مہم کے خلاف احتجاج میں ترکیہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے سلسلے کے بعد کیا گیا ہے۔ حاکان فیدان نے کہا کہ اسرائیل جان بوجھ کر غزہ کو ناقابل رہائش بنا رہا ہے تاکہ لوگوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک نئے اور مضبوط شام کے وجود میں آنے کی مخالفت کر رہا ہے اور عزم ظاہر کیا کہ ترکیہ ایسی پالیسی جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ترکی نے روس یوکرین امن مذاکرات میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس آمادگی کا اظہار ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت میں کیا گیا۔ حاکان فیدان نے بات چیت کے دوران روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے جاری امن عمل کے علاوہ غزہ میں انسانی صورتحال بہتر بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ برطانیہ کی حکومت نے اسرائیلی حکام کو اگلے ماہ لندن میں ہونے والے ہتھیاروں کے بڑے میلے میں شرکت سے روک دیا ہے۔ برطانوی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ غزہ میں اسرائیل کے حملے کے بعد کیا گیا ہے، جہاں انسانی بنیادوں پر امداد پر اسرائیل نے سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور وہاں لوگ فاقوں کا شکار ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ 3 یورپی ملکوں فرانس، برطانیہ اور جرمنی کی جانب سے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے غیر قانونی اور غیر منصفانہ اقدام کا ضرور جواب دے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ بلا اشتعال اور غیر ضروری ہے۔ تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے آج معطل وزیر اعظم پیٹرن شناواترا کو برطرف کر کے ان کی کابینہ کو تحلیل کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ کمبوڈیا کے سابق رہنما ہون شن کے ساتھ ان کی ایک متنازع ٹیلی فون کال میں غیر اخلاقی رویہ اختیار کرنے کا الزام ثابت ہونے کے بعد سنایا گیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ شارجہ میں T20 سہ ملکی سیریز میں پاکستان نے افغانستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 3 اوورز میں 32 رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ لاہور میں شروع ہو گیا ہے۔ کیمپ کا مقصد جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان اور آئندہ ICC خواتین کرکٹ عالمی کپ ٹورنامنٹ کے لیے ٹیم کو تیار کرنا ہے۔ کیمپ آئندہ ماہ کی 11 تاریخ تک جاری رہے گا۔ آج پاکستان آرٹس کونسل کراچی میں کراچی کے غیر مسلم کرکٹرز کے عنوان سے کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی۔ کتاب کے مصنف شاہ ولی اللہ جنیدی نے لکھا ہے، جو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع کی گئی ہے۔ تقریب میں سابق ٹیسٹ کرکٹر اور کپتان معین خان، انٹرنیشنل کرکٹر، کمنٹیٹر اور سینئر سپورٹس جرنلسٹ قمر احمد، ممتاز ادیب، خواجہ رضی حیدر اور دیگر کئی شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے کمبوڈیا میں ہونے والے AFC انڈر-23 ایشین کپ 2026 سعودی عرب کوالیفائرز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ ہیڈ کوچ نوربرٹو سولانو کی رہنمائی میں اسکواڈ میں باصلاحیت کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم نے پرو لیگ 2025-26 سیزن میں شرکت کرنے کی دعوت قبول کر لی ہے۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے مطابق پرو لیگ کے 7ویں ایڈیشن میں پاکستان کے علاوہ ارجنٹینا، آسٹریلیا، بیلجیم، انگلینڈ، جرمنی، انڈیا، نیدرلینڈز اور اسپین شرکت کریں گے۔ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان گولڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ پیر سے کوئٹہ کے نواب اکبر بگٹی کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کی صوبائی مشیر مینا مجید بلوچ نے پریس کانفرنس میں ٹرافی کی رونمائی کی۔ انہوں نے کہا کہ 36 ٹیموں کے درمیان 51 میچ کھیلے جائیں گے، جس میں غیر ملکی کھلاڑی بھی شرکت کریں گے۔ فاتح ٹیم کو 15 لاکھ روپے اور دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو 10 لاکھ روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 1274 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر
1,48,617 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 1,342 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 935 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज बैंक ऑफ पंजाब के सबसे ज़्यादा 128 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 474 कंपनीज़ के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 236 के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 203 में कमी, जबकि 35 कंपनीज़ के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 281 रुपये 70 पैसे, 282 रुपये 20 पैसे कीमत फ़रोख्त। पाउंड स्टर्लिंग 380 रुपये 20 पैसे, 380 रुपये 88 पैसे। यूरो 328 रुपये 51 पैसे, 329 रुपये 9 पैसे। सऊदी रियाल 75 रुपये 8 पैसे, 75 रुपये 22 पैसे और UAE दिरहम कीमत खरीद 76 रुपये 70 पैसे, जबकि कीमत फ़रोख्त 76 रुपये 84 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,11,814 रुपये रही। ये थी तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें। मशहूर गज़ल गुलकार परवेज़ मेहदी की 20वीं बरसी आज मनाई गई। वो 14 अगस्त 1947 को लाहौर में पैदा हुए। परवेज़ मेहदी ने मौसीकी की तरबियत J.A. फ़ारूक और मेहदी हसन से हासिल की। हुकूमत पाकिस्तान ने परवेज़ मेहदी को तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा। अपने 30 साला फ़नी सफ़र के दौरान परवेज़ मेहदी ने सैकड़ों गीत गाए। 2005 में आज के रोज़ 58 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए थे। और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक आलमी सकाफती मेले की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह के मुताबिक मेले में 120 मुल्कों से 800 से ज़्यादा फ़नकार शिरकत करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि सिंध हुकूमत बच्चों को गुलकारी की तरबियत के लिए कराची और लाहौर में मौसीकी अकेडमियाँ भी कायम करेगी। ये तो थी एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें, और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। पाकिस्तान की नौजवान साइंसदान डॉक्टर शर्मीन फयाज को रूस में काजान ग्लोबल यूथ समिट 2025 में बेहतरीन नौजवान मुहक्किक एजाज़ से नवाजा गया है। डॉक्टर शर्मीन फयाज वायरस से पैदा होने वाली बीमारियों और मेडिकुलर अद्वियात के शोबे में तहकीकात कर रही हैं। उनको एजाज़ से नवाजा जाना पाकिस्तानी साइंसदानों के लिए फ़ख्र की बात है और आलमी सतह पर सेहत और साइंस के शोबों में पाकिस्तानी नौजवान मुहक्किकीन की सलाहियतों का ठोस सबूत है। चीन में काम करने वाले पाकिस्तानी साइंसदानों डॉक्टर तलहा जावेद और डॉक्टर फैसल मेहदी ने गर्म इलाकों में ज़राअत में अहम पेशरफ्त की है। डॉक्टर तलहा जावेद ने बीमारियों से मज़ाहमत करने वाले गन्ने के 2 बीज तैयार किए हैं। इसी तरह डॉक्टर फैसल मेहदी ने तफ़ैली पौधों को इस्तेमाल करते हुए गन्ने में बीमारियों को रोकने वाले अहम खलियात की निशानदेही की है। ये कामयाबी पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़री ताउन के हवाले से बड़ी पेशरफ्त है। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात दाऊद खान से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त कश्मीर और पंजाब के शिमाल मशरक़ी और जनूबी अजला में चंद मुकामात पे तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम पंजाब के बाज़ अजला, कश्मीर, मरी, गलियात और चराट में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर में 23, फैसलाबाद 14, सियालकोट 13, ओकाड़ा 10, शेखुपुरा 5, मरी और साहिवाल 3, चराट 4, जबकि बहावलनगर और रावलाकोट में 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब, कश्मीर, खिता पटुहार, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पे मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। इस दौरान शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, जनूब मशरक़ी सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पे तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। मूसलाधार बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर, डेरा गाजी खान और मुल्हिका मकामी और बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के अमदुरफत मुतासर होने का भी खतरा। मूसलाधार बारिश के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, नारवाल, पेशावर, नौशेरा और मर्दान के नशीबी इलाके ज़ेर-आब आने का भी खदशा। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत छलास, तुरबत और दालबदीन में 43, जबकि नोकंडी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 36, मरी 23, लाहौर और कराची 33, पेशावर 39, क्वेटा 38, गिलगित 39, मुजफ्फराबाद 38, स्कर्दू 34, श्रीनगर 31, जम्मू 33, लई 14, पलवामा 30, अनंतनाग 29 और शोपिया में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाअत कीजिए।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आबी ज़खायर की तामीर के लिए एक हिकमत अमली वज़ा की जा रही है। कौमी हंगामी इमदादी मरकज़ ने कहा है कि बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के नतीजे में दरिया रावी में कल से बुध तक शदीद सैलाब आने का खदशा है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर फॉरेन डेस्क मुशर्रफ रुबाब, न्यूज़ प्रोड्यूसर राना गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसके साथ ही अब्दुल कदीर और हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामियो नासिर।